ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللیل اذا سجا، قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں رخصت کر دیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آئندہ دے گا آپ کو آپ کا رب تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا نہیں پایا آپ کو یتیم اور پھر جگہ دے دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو مفلس تو پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو جو یتیم ہو اس کو مت دبائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان ہے آپ کے رب کا اس کو بیان کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، بزرگوں، بھائیوں اور طالب علموں، سب سے پہلے دو حدیثوں کا بیان ہوگا معراج کی رات جبریل کے ساتھ جو آپ نے آسمانوں کی سیر کی۔ تو فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھا، ان سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کے درپے رہتے ہیں۔ دوسری حدیث ان لوگوں کی، ان خطیبوں کی اور بیان کرنے والوں کی جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھول جانے والے خطیب ہیں۔ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے ہونٹوں کو آگ سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اہل دنیا میں وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود نیکی کرنے سے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ تو نجاشی نے سنا اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار نظر آ رہے تھے، اور وہ جھوم جھوم کر جب بڑا مزہ لے لے کے سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک رم جم کی فضا پائی گئی۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں
اور ماحول میں نجاشی پر بھی، اور اس کے ساتھ جو عیسائی علماء اور خطباء بیٹھے ہوئے تھے سنہری کرسیوں پر، ان پہ بھی رکت طاری ہوئی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ٹپکے ٹپکے جو قطرے قطرے ٹپک رہے تھے آنسوؤں کے، وہ جاری ہوئے، یہاں تک کہ ان علماء نے جو تورات و انجیل کی کتابیں ہاتھ میں لیے ورق گردانی کر رہے تھے، تو ایسی رکت ہوئی کہ ان کی کتابوں کے ورق بھی آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ کتابیں جو دیکھ رہے تھے سارے ایسے ایسے پھول رہے تھے، تو وہ کاغذ اور صفحے ادھر ادھر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تورات اور انجیل کی کتابیں ان کے آنسوؤں سے ان کے کاغذ یعنی ورقے بھیگ گئے۔ جب آپ تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے اپنی رکت کو قابو کرتے ہوئے کہا، یعنی اپنے آپ کو روکا کہ یہ آنسو جو ہیں اس میں میری آواز غمگیر نہ ہو جائے۔ جب آدمی کو کوئی غم ہو یا فکر ہو یا اس پہ رکت طاری ہو جائے، اللہ کا خوف طاری ہو جائے، تو پھر اس کی آواز میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو نجاشی نے اپنی رکت کو، آنسوؤں کو قابو کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، یہ ایک ہی شمع کی شعاعیں ہیں۔ کس نے کہا؟ نجاشی نے۔ خدا کی قسم یہ کلام جو جعفر نے تلاوت کیا ہے اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، یہ ایک ہی شمع کی شعاعیں ہیں، یعنی یہ ایک ہی دیا جل رہا ہے جس کی شعاعیں ارد گرد پڑ رہی ہیں، یہ ایک ہی چشمے کی موجیں ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نجاشی کے۔ پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاصم، آپ یہاں سے چلے جائیں، دربار سے نکل جائیں۔ یہ دو جو آئے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، نجاشی چڑ جائے گا اور یہ جعفر بن طالب کو نکال دے گا اپنے دربار سے۔ لیکن اس واقعے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص دونوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ان لوگوں کو کبھی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ بھول جاؤ کہ میں ان کو لوگوں کو ہجرت کر کے جو آئے ہیں نکال دوں گا، بھول جاؤ، ان کو میں نہیں نکالوں گا۔ تو اس طرح دونوں خائب اور خسران وہاں سے نکلے اور کہا کہ ہم تو ان کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ عبداللہ نسبتاً رحم دل تھا، اس نے کہا ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں، کیونکہ آخر یہ جعفر بن ابی طالب اور یہ دوسرے ہمارے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے۔ تو دوسرے دن انہوں نے وقت لیا دوبارہ کہ ہماری ایک بڑی ضروری بات رہ گئی ہے، وہ کرنی ہے۔ تو نجاشی جب اپنے دربار میں آ کے تخت پہ بیٹھا
تو عمر بن عاص آگے بڑھ کر اس نے کہا جہاں پناہ یعنی بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ بن مریم کے حق میں بڑی نازیبا باتیں کرتے ہیں، یہ مریم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بڑی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو بلا کے پوچھئے تاکہ آپ کو ان کے عقیدے کا پتہ چل جائے۔ نجاشی بادشاہ سلامت نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا، لاؤ بھائی جعفر بن ابی طالب ان کا نمائندہ ہے، اس کو کہو اپنے ساتھیوں کو لے کے حاضر ہو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس دوسری طلبی پر ہمیں بڑا فکر لاحق ہو گیا، یہ بھی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے نا۔ پھر سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کوئی سوال کیا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ یہ جتنے بندے وہاں ہجرت کر کے گئے تھے نا، انہوں نے اپنی میٹنگ کی اور کہو بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ بڑا سوچا ہوا کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، لیکن قوت ایمانی نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا اور متفقہ طور پہ سارے مہاجرین حبشہ نے یہی فیصلہ کیا کہ نقول ما واللہ ما قال اللہ تعالی، اللہ کی قسم ہم اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سمجھ آئیے کیا دیں گے جواب؟ نقولو ہم کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم ہم یہ کہیں گے، ما قال اللہ تعالی اللہ کا فرمان کیا ہے، وما جاء بہ نبینا قائلا فی ذالک، اور ہم وہ جواب دیں گے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے ہم جامی کے سامنے نجاشی کے سامنے کھل کے کھلم کھلا یہ بات کہہ دے جائے، چاہے ہمارا کوئی بھی حشر ہو، کچھ بھی نتیجہ نکلے، ڈریں گے نہیں، حق بات کا اظہار کریں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے نجاشی کے دربار میں جانے کے لیے چل پڑے۔ اس میں دربار میں پہنچے، اندر داخل ہوئے، بیٹھے تو نجاشی نے جھٹ یہ سوال پوچھا، ماذا تقول فی عیسی ابن مریم؟ دیکھو بادشاہ سلامت نے یہ بات کی، ماذا تقول فی عیسی ابن مریم۔ وہ کل تو پہنے سورہ مریم کی آیتیں سنائی اور وہ روئے اور ان کو آنسو آئے، سارا کچھ ہوا۔ اب جو انہوں نے پتہ لگایا عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص نے کہ ہم کہیں گے یہ کرتے ہیں، تو دیکھو کس طرح بادشاہ گرم ہو جائے گا، پھر ان کو نکالے گا، ہمیں نکالنے کی بجائے ان کو نکالے گا، نکل گیا یہاں سے۔ تو نجاشی نے یہ سوال کیا، ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ہم کہہ سکیں گے، اس وقت تو خطیب اسلام کون تھے؟ آج کل بڑے بڑے حضرت مولانا علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے آتے ہیں، تو خطیب اسلام، اسلام کے خطیب۔ تو آج میں یہ کہوں گا کہ جب اس نے کہا ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، آپ کا عیسیٰ بیٹے مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟
تو خطیب اسلام، اب میں کیا کہا ہے، خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، وہاں تو کھڑے ہی کرنا تھا نا، اور بڑی جرأت اور دلیری سے کہا، بادشاہ سلامت، نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں بتایا ہے، ہم وہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ هو عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب للکار کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ بھی تھی، ان دونوں نے ایک تو یہ کہا تھا نا کہ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو جب کہیں گے رسول ہیں تو گرم ہو جائے گا نجاشی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سجدہ بھی یہ نہیں کریں گے دربار میں آگے، تو جب دربار میں آتے وقت سجدہ نہیں کریں گے اس سے بھی نجاشی کو غصہ آئے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں جس سے ان کو، مسلمانوں کو، سب کو دربار سے نکال دیا جائے گا۔ تو کیا کہا خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور بڑی جرأت اور دلیری سے فرمایا، نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا۔ کیا؟ هو عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وروحہ وکلمتہ، یہ اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم العذراء البتول، جو اللہ نے کلمہ، وہ اللہ جس نے مریم کمواری عبادت گزار کے اندر اللہ نے جو کلمہ ڈالا وہ ہے۔ قرآن نے بھی تو کہا ہے نا کلمتہ القاہا۔ جو حضرت جعفر کہتے ہیں ہم تو وہی کچھ کہیں گے جو کچھ ہمارے نبی کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وروحہ، اور اس کی روح ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے عیسیٰ، القاہا الی مریم العذراء البتول، جو اللہ نے مریم کنواری عبادت گزار کے دل میں ڈالا ہے۔ یہ کہہ دیا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زور سے زمین پہ مارا، زور سے۔ یہ پھر سنو کیا کہا جعفر ابی طالب کے بن نبی طالب نے کہ ہم نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا۔ هو عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وروحہ، اور اللہ کی روح ہے، اور کہا وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر کنواری مریم اور عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا ہے۔ عذراء کہتے ہیں کنواری کو، اور بتول کہتے ہیں عبادت گزار کو، بہت عبادت کرنے والی۔ اس کے بعد زور سے ہاتھ زمین پہ مارا تھپ پڑ کے، اور ایک تنکا اٹھایا، تیلا جی کوئی پتھر پہ اس کو اٹھایا،
تو نجاشی نے کہا واللہ ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت ھذا العود، خدا کی قسم جعفر بن ابی طالب، خدا کی قسم جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے دربار کے اندر، وہ اس تنکے میں برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کون؟ بیٹھو بیٹھ کے کی پوچھنے آج ککھ پتہ نہیں ہے کسے تم کون؟ اور عیسیٰ ابن مریم ستے ہیں نا سارے، اور کی سوچتے رہے ہیں؟ یعنی کھل کے بتا دیا، کھل کے واضح کر دیا کہ ایک تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ ایتھے تسی کون ہوئے لڑائی ہو جائے بندے ہی مار چھڑے، یہ کوئی کہ تنکے تے بھی بنا دے بندے ہی مار چھڑے، مار کے مار چھڑے۔ یہ نجاشی نے کہ جو جعفر بن ابی طالب نے کہا ہے واللہ ما عدا عیسی ابن مریم، عیسیٰ کو اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، ما قلت ھذا العود، وہ تنکا اس کے برابر بھی اس سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ ان کی شان بنا کے اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا۔ جی انہیں ماریا سی نا بٹن نے کہنے اللہ کا بیٹا نہیں، انہیں گرم ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے ان دونوں نے، عبداللہ بن ربیعہ نے اور عمر بن عاص، یہ دونوں نمائندے تھے نا، یہ دوسری دفعہ جب وقت لیا کہ کہو کہ یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ناراض ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، کہیں گے نکال دو ان کو ہمارے دربار سے، نہیں۔ اور دوسری کیا بات کہی کہ انہوں نے سجدہ نہیں کرنا، یہ دو کام ہو جائیں گے دیکھو پھر ہماری بات بن جائے گی، پھر ہم نہیں نکلیں گے۔ یہ جعفر بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کو لے کے دربار سے نکالا جائے گا۔ جب یہ بات سنی تو نجاشی نے کہا سب سے یہ بات تو پہلے مجھے بتاؤ، سب سے پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم میرے دربار میں آئے ہو، اور انہوں نے آپ دربار شاہی کا جو احترام میں نہیں کیا، سجدہ کیے بغیر اندر آ گئے ہو، تو کھڑے ہو گئے حضرت جعفر بن ابی طالب، کہا بادشاہ سلامت، ہمارے نبی اکرم نے، یہ ہمارے نبی اکرم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں، سجدہ حرام ہے۔ تو ہم نے جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، اور وہ بھی جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو دونوں کو آپس میں ملاقات ہوگی جنتیوں کی، تو وہ جنت میں بھی کہیں گے السلام علیکم اور دوسرے بھی کہیں گے وعلیکم السلام۔ یہ سلام کا طریقہ جو ہے یہ جنت میں بھی چلے گا اور جنت میں بھی اسی طریقے کو استعمال کیا جائے گا، لہذا ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم نے تو آتے ہی کہہ دیا ہے السلام علیکم۔ جنت میں بھی ایسے ہی جب سارے جائیں گے تو ملیں گے نا، تو وہ کہیں گے السلام علیکم اور دوسرا کہے گا وعلیکم السلام۔ یہ وہ سلامتی کی بات ہے جو اس دنیا میں بھی ہے۔ اور یاد کرتے کرتے یہ بھی بتا دوں کہ جو کوئی آتے جاتے سلام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا کہ اسے جنت میں بھی سلام کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ کوئی شناسا جان پہچان والا ہو یا نہ ہو، وہ اس کو سلام کیجئے، اور جو سلام پہلے کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے سلام کا جواب دینے والے میں۔
اور انہیں چاہیے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اچھا جواب دے، یہ بڑھتا بھی جاتا ہے۔ لیکن سلام ہر اونچا نیچے کو سلام کرے، ہر سوار پیدل کو سلام کرے، ہر پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تو اور سوچیں میاں بیوی کو سلام کرے، اور یہ تک نہیں ہونی، میاں گھر آئے تو میاں بیوی کو سلام کرے، اور بیوی کھڑی ہو کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے۔ بس یہ سلام کا بھی خطیب اسلام حضرت جعفر بن نبی طالب نے بڑے کھٹکے کے ساتھ بادشاہ سلامت سے کہہ دیا کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم تو سلام کرتے ہیں، اور یہ سلام دنیا میں بھی ہے اور یہ سلام جنت کے اندر بھی ہے۔ اب یہ بات ہوئی، ساری گفتگو ہوئی، تو اب اس کا فیصلہ سنیں، اب یہ غور سے سنیں، سو نہ جائیں۔ علامہ ابن کثیر نے مسند امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ نجاشی نے کہا مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده، اور تم جتنے بھی آئے ہوئے ہو حبشہ میں میرے ملک میں آ کے پناہ لی ہوئی ہے، تم سب کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ مرحبا کا میں نے ویلکم، پنجابی میں جی آیا نو، انگریزی میں ویلکم، عربی میں مرحبا بکم، یعنی جو بھی الفاظ تھے اس نے میں کہا مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده، تم پہ بھی سلام ہو جو میرے پاس آئے ہو، اور جن کو بھی جو میرے ساتھ لے کے آئے ہو، اور بمن جئتم من عنده، اور جن کے پاس سے آئے ہو ان کو بھی سلام ہے، اور جتوں آئے ہو انہوں نے بھی سلام، جڑے آئے ہو انہوں نے بھی سلام، میں سب نو سلام کہنا۔ کہنا نا جعفر بن ابی طالب نے یہ جو ہے خطیب اسلام ہوئے نا، ان کے سلام پر گفتگو میں نجاشی کے دل میں سلام کا وقار چلا گیا۔ انہوں نے جب سلام کی فضیلت بیان کی، اس نے پھر اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس نے کیا کہا مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده، جاؤ تم کو بھی سلام، تمہارے ساتھ جو آئے ہیں ان کو بھی سلام، جن کے پاس سے آئے ہو ان کو بھی سلام۔ جن کے پاس سے آئے ہیں سمجھو حضور کے پاس آئے ہیں، اور تمہیں یاد رکھنا اس سے پوچھنا، کیونکہ تھوڑے واسطے ہورے بور ہوتا پیا کہ کام لمبا ہوتا پیا۔ کیا کہتا ہوں اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی نجد فی الانجیل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ہم نے جو کچھ انجیل میں پایا ہے، انجیل میں جو کچھ ہمیں پتہ ملا ہے اس کی بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ وَأَنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسیٰ ابن مریم، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جس رسول کی تم بات کرتے ہو، جن کی کلام سنائی ہے، جن کی وحی کی تلاوت کی ہے، جن کے بارے میں تعارف کیا ہے، یہ وہ نبی ہیں جن کی عیسیٰ ابن مریم نے نبوت کی اور آمد کی بشارت دی ہے۔ بشر بہ عیسیٰ ابن مریم، کون کہہ رہا بھائی؟
چپ 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 بالکل اتنے کے ہے، عیسائی سی نا، نصرانی سی، عیسائی سی. اس نے کیا کہا کہ ہاں شہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جن کی بات کہی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّهُ الَّذِي، اور یہ وہ ہیں نَجِدُ فِي الْإِنجِيلِ، کہ انجیل کے اندر بھی ہی ان کا نام پڑا ہوا ہے کہ وَأَنَّهُ رسول اللہ جی، یہ وہ رسول ہیں جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے. اسی کہتے ہیں وَرَسُولًا مِّن بَعْدِ اسْمُهُ، یہ آیا کہ قرآن میں بھی آیا ہے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کی ہم تو گواہی دیتے ہیں. ہے سو شئتم، اور دیکھو ترجمہ کرم، میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو اسے بھی میں سلام کہتا ہوں. یہ اب میں نے ترجمہ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے. میں تمہیں بھی سلام کہتا ہوں اور جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو انہیں بھی سلام کہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں. یہ وہی رسول ہیں جن کی تشریف آوری خوشخبری عیسیٰ بن مریم نے بھی دی تھی. میرے مالک، میرے ملک میں جہاں چاہو قیام کرو، اور میرے مہمانوں میرے ملک میں جہاں چاہو انزلو حیث شئتم، جتھے جاؤ اتھے ہی رہو، جتھے جاؤ اتھے ہی جاؤ، جتھے جھڑے تھاں جاؤ. میرا مارا ملک جو ہے تمہارے اوپر قربان ہے. میرے ملک میں بھی وسعت ہے، مشرق کی طرف کمان جاؤ، مغرب کی طرف جاؤ، شمال کی طرف چلے جاؤ، جنوب کی طرف، چاروں طرف تمہیں اجازت ہے، جہاں جانا چاہو جا سر کے. یعنی کیسی نیشنلٹی ملی ہے کہ کوئی کسی ایک ضلع کا نہیں کہ صرف اس ضلع کے میں ہے باقی نہیں جا سکتے. یہ ویزا جو ہے صرف اس علاقے کا ہے، یہ نہیں. اس نے کہا یہ ویزا سارے ملک کے لیے ہے، سارے ملک کے شہروں کے لیے ہے، سارے ملک کے دیہاتوں کے لیے ہے، سارے ملک کے قصبوں کے لیے ہے. اور یہ تو حبشہ جو تھا یہ تو افریقہ کے اندر تھا، ایشیا کے اندر نہیں تھا. افریقہ میں یہ حبشہ یہ تو بہت بڑا ملک تھا، اور اسے ویزا مل گیا کہ آؤ تو سارے ملک دا ویزا، کلے کلے ایک ایک شہر دا ویزا نہیں، پورے حبشہ نجاشی دی جنی بھی سلطنتیں او دے اندر جتھے کسی رہائش کرنی ہے کرو تو سارے ملک دا یہ ملٹیپل ویزا مل گئے. ہوں میرا خیال سمجھ آ گئی ہے، ملٹیپل ویزا مل گیا ہے. جاؤ جہاں تم جڑے. مسلمانوں کو کہتا ہوں جاؤ اور میرے ملک میں آرام سے رہو. جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی اس پر میں جرمانہ عائد کر دوں گا. جرم ایسا ہے کہ جس پہ جرمانہ لگ جائے گا. اور یہ جملہ اس نے 3 بار کہا. جس نے ان میں سے کسی کو ستایا، کسی بچے کو، کسی جوان کو، کسی بوڑھے کو، اسے گرفتار کیا جائے گا، قید بھی کیا جائے گا اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی. جو کتنی یعنی شہریت نیشنلٹی پکی رہ دیتی ہے. اب ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو ان کے حوالے کر دوں. میں تواڈے جو کسی نوں انہاں دے حوالے نہیں کرنے، جڑے 2 آئے سن ان ساڈے حوالے کر دیو، عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص. یہ نہیں ہوگا. آگے سنو اس کی بات. اور مجھے اس بدلے میں اگر سونے کا ایک پہاڑ دے دے تب بھی میں تم میں سے کسی بندے کو ان کے حوالے نہیں کروں گا. سونے کا پہاڑ بھی دے دیو تو میں جڑے آئے دے انہیں جو دینا نہیں کسی نے، یہ انہیں میرے ہی ہو گئے نے. پھر بادشاہ نے
پھر ایک اپنی پرانی روایت ہے اس کی، پتہ نہیں وقت ہے بیان کرنے کا، نہیں تو اگلے جمعے صحیح۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا ہے کہ ان کو وہ بات کہی، اور یہ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص بڑے بڑے تحفے لے کے آئے تھے، گفٹ لے کے آئے تھے، پیک گفٹ، بڑا کچھ ہے، سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں ملکہ کے لیے، پھر اس کے درباریوں کے لیے بھی ہیں، پھر ان کے علماء اور مشائخ کے لیے ہیں، سب کے لیے بڑا ڈھیر سا۔ وہ تو ایک یعنی کہہ رہے ہیں اس زمانے کے بحری جہاز کو بھر کے لے آئے تھے، سارے مکے کے رؤساء اور سارے مکے کے جو جتنے سردار اور ان کے سے لے کے چندہ اکٹھا کر کے کہ بات کو کہ اتنا تحفہ دو، اتنا کہ ان ابشا والوں کو وہاں سے باہر نکال دیں اور سارا کام ہو جائے، تو اتنا دے کے گئے تھے۔ جانے لگے نا تو کہنے میں ان کو نہیں حوالے کروں گا، مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دیں گے تب بھی یہ اب میری امان میں ہیں اور یہ میرے شہری ہیں، اور ان کو ہر قسم کی سہولت اس ملک میں ملے گی۔ اور سنو، بادشاہ نے اپنے درباری کو کہا ان مکہ والوں نے جو تحائف دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دو، سارے تحفے واپس کر دو، سانو نہیں چاہیے۔ میرے اللہ نے جب یہ ملک مجھے واپس دیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی، میرے اللہ نے جب مجھے یہ ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی، تو میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ان لوگوں کی بات نہیں مانی تاکہ ان مسلمانوں کے بارے میں اب میں لوگوں کی بات مانوں، تو میں بھی ان سے رشوت لے کے ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اب اس کا بات جو ہے کہ اس نے اللہ نے جب یہ ملک مجھے واپس دیا تھا تو کہیں چلا گیا تھا نا ملک، تو پھر واپس ملا ہے نا، بات تو نکل آئی نا، پہلے نہیں تھا تو پھر ہوا ہے۔ اس ضمن میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ واقعہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے تو انہوں نے شاہی دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ سر اٹھائے ہوئے کہا السلام علیکم، زور سے کھل کے کہا۔ بادشاہ نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہ تم نے شاہی دربار کے آداب کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے بھی للکار کے جواب دیا، ہم اللہ کے بغیر اور کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو انہی الفاظ سے سلام کہتے ہیں، اور انہی الفاظ سے ہم نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ یہ بعد میں آنے والوں کو میں یہ دورہ آپ کو سنا دیا ہے نا، تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں چلو سلام کی قیمت کا تو پتہ لگ جائے، یہ تو ویکھو ویکھتے ہیں تو میرا واقف ہی نہیں ہے، میں کتنے سلام کرنی ہے، ان کے لیے بھی میں دوبارہ بات سنائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نجاشی نے درباریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے لوٹایا ہے تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، اس لیے اس نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کتنے منٹ رہ گئے بھائی؟ ہو جائے 2 نگر واقعہ ہو جائے گا۔ اب سنو بھائی، یہ بات سننی ہے غور سے، نہیں تو اگلے جمعے پہ آ جائے گی۔ یہ خاص واقعہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی طرف سے ہے
کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا. سنتے منڈے تندے جل جان گے نا، بڑے بڑھے نہ آئے. نجاشی کا باپ کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور یہ نجاشی اس کا اکلوتا بیٹا تھا. جب جمائی آئے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ، ایک نے بڑا منہ اٹھایا ہے نا، تو آپ نے فرمایا جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کرو، بایاں ہاتھ ہٹاؤ اور الٹا منہ پہ رکھو، اینج نہیں، اینج. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. یہ نے منہ اڈیا تو منو کہنا پہ گیا نا میں کہنا تو میں بھی گناہ گار تھا. چھینک آئے تو روکو مت، جمائی آئے تو روکو ضرور. چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جمائی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. اے درمیانی دی گل آ گئی ہے. چھینک آنا اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. تمہیں پتہ ہوئے نہ ہوئے، ایک نے منہ اڈیا نہ تو میں رہ نہیں سکیا، میں اپنی گل چھڑ کے پہلو اے کر لئیے. جمائی آئے بولو، روکنے کی کوشش کرو، الٹا ہاتھ، الٹا، ایسے نہیں، ایسے، اور زبان سے نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ. چھینک آئے تو کیا کہے الحمدللہ. یہ من الرحمن ہے، اللہ کی طرف سے. یہ طبیعت کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے، لیکن چھینک 3 دفعہ تک. دوسرا کیا کہے یرحمک اللہ. اس نے وہ چھینک آئی ہے، اس نے کہا الحمدللہ. جس نے سنا ہے وہ کیا کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. پھر آگے بھی ہے، پھر وہ کیا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ سانو دعا نو بخشے. دیکھو ایک چھینک آئیے، ایک نچ آئیے تو ایک باری الحمدللہ اور ایک باری کی یرحمک اللہ اور پھر کیے یغفر اللہ لنا ولکم. یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اتنی دفعہ الحمد اور تعریف ہو گئی. وہ شیطان کی طرف سے ہے تو روکنے بھی کوشش کی، نہیں رکی تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اب آؤں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات کی طرف. تو نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی کا بیٹا، نجاشی کا باپ بادشاہ تھا، اور نجاشی باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. یاد رہے گا نا. نجاشی کا ایک چچا بھی تھا جس کے 12 لڑکے تھے. حبشہ کے لوگوں نے سوچا میں جلدی یہ سنانا ہے اپنے وقت تک، 1:45 سے پہلے بات ختم ہو جائے گی. تو غور نہ سنو گے تو ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں ایک بات کو کہنی، لیکن سیدہ عائشہ کی یہ روایت آپ کو پوری سنا کے ختم کر دینی ہے. حبشہ کے لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو قتل کر دیں گے تو اس کے بھائی کو بادشاہ بنا لیں تو اس کے 12 لڑکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جانشین شاہی خاندان سے ہمیں مل جائے گا، اور یکے بعد دیگر مدت، لمبی مدت تک یہاں کی حکومت ہم سنبھال کے رکھیں گے. چنانچہ انہوں نے نجاشی کے باپ کو قتل کر دیا، سازش کی کہ اس کو قتل کر دیں اور اس کے بھائی کو بنا دیں. بھائی کے 12 بیٹے ہوں گے کہ مردہ رہے گا. ساڑی بابا کوئی 1000 سال 810 سال تک ساری حکومت چلتی رہے گی. اور ان کے بھائی جو نجاشی کے چچا ہے ان کو بادشاہ بنا دیا. نجاشی اپنے چچا کے پاس ہی بچہ تھا، نشو و نما پیدا رہا. وہ بڑا ہوا تو وہاں ہی انہوں نے چچا نے سکھایا، پڑھایا لکھایا تو بڑا عقل مند اور زیرک تھا. اس کا چچا حکومت میں بڑا اعتماد کرتا تھا. اس کو نجاشی کے بچپن میں یہ بڑا قابل ہے. جب اہل حبشہ نے دیکھا کہ اس لڑکے نے اپنے چچا کے دل و دماغ کو اثر پڑا دیا، مسلط کر لیا ہے، چچا پر
اس بھتیجے کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بھتیجا مسلط ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اسی کو جانشین بنا دیں۔ تو اگر یہ بادشاہ بن گیا تو اسے معلوم ہے کہ ہم اس کے باپ کے قاتل ہیں، تو یہ ہم سب سے انتقام لے گا۔ چنانچہ وہ نجاشی کے چچا کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا، یا تو اس نوجوان کو قتل کر دو یا اس کو ملک بدر کر دو، ہمیں اس سے اندیشہ ہے کہ وہ برسر اقتدار آ کے ہمارا صفایا کر دے گا۔ اس نے چچا جو ہے اس کا نجاشی تھا، کس کو قتل کر دو؟ نجاشی کو قتل کر دو، اکلوتا جو ہے۔ اس نے کہا، ظالموں، کل میں نے اس کے باپ کو قتل کیا، آج میں اس کو قتل کر دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر تم مجبور کرتے ہو تو میں اسے ملک بدر کر دیتا ہوں۔ چلو انج کر لینا، قتل نہیں میں کرنا، کہہ دے پیو نو قتل کیتا ہے، انہیں تو منڈے نو قتل کرتا۔ چنانچہ وہ اسے لے کر ایک بازار میں گئے، وہاں ایک شخص کے ہاتھ 600 درم میں اس نے اس نجاشی کو بیچ دیا، یعنی غلام قرار دے کے اس کو بیچ دیا۔ منڈی جو گیا ہے، منڈا بیچ رہا ہے جی، بیچے جی، کہنے دا جی 600 درم فروخت کر دیا۔ اس نے اسے کشتی پہ بٹھایا، جس نے نجاشی کو خریدا اس شخص نے کشتی پہ بٹھایا اور اپنے وطن کی طرف لے چلا۔ اسی رات بادل آئے، بڑے جھوم جھام کے آوازیں دیتے، کھٹکھٹاتے، آندھی کی طرح بادل آ گئے۔ تو بادشاہ بارش میں کھڑا تھا، بجلی گری جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا، وہ بجلی اور چاچے ہوتے پئی تو چاچا مر گیا۔ انہیں ویچیا 600 درم دا، تے کشتی بیٹھا تے نال ہی نیری آئی، طوفان آیا، بدل آیا، وہ بجلی ایک آ کے پئی تے بھی مر گیا۔ اس کے سارے لڑکے ہی نلائق تھے، کوئی پڑھیا لکھیا نہیں، کوئی چنگا نہیں، پیڑے ہی، نشئی، چور، ڈاکو، اس طرح دے بندے سن۔ ایسے ساڈے بھی کوئی منڈا ہوندا ہے نا بڑا لائق فائق، انہیں مقابلے دا امتحان پاس کیتا تے کوئی گامے ماجے تے جیب قطرے تے نشے والے ہوندے نے، ایک ہی چنگا ہوندا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حکومت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں تھا۔ اب حبشہ والے بڑے فکر مند ہوئے کہ وہ کس کو اپنا بادشاہ بنائیں۔ یہی طے پایا کہ نجاشی جس کو انہوں نے فروخت کیا ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو اپنا حکمران بنایا جائے۔ کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے بھائی؟ وہ جنہوں ویچیا ہے انہوں ہی لبن لگے گی، انہوں ہی بنا لو، وہ اکلوتا جہدے پیو نو قتل کیتا، جہدے 12 بیٹے سن، وہ جڑا وہ آپ ہی مر گیا، بجلی پئی، اللہ ربوں ہی بجلی پئی تو مر گیا۔ اب اس کو نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ یہی طے پایا کہ نجاشی جس کو انہوں نے فروخت کیا ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو اپنا حکمران بنایا جائے۔ چنانچہ اس تاجر کی تلاش میں وہ نکلے، بڑی کوشش، بڑی محنت کے بعد وہ تاجر مل گیا، نجاشی کو اس کے قبضے میں سے لے لیا اور آ کر اس کو تخت نشین کر دیا۔ لیکن تاجر کو وہ قیمت واپس ہو 600 درہم انہوں واپس نہیں کیتا، چاہیے واپس کر دے بھائی، انہوں دے دیا جو اس نے ادا کی تھی۔ تاجر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا تو میرا روپیہ مجھے واپس کر دو یا میں بادشاہ سے جا کے تمہاری شکایت کروں گا۔ اور جنہوں نے خریدیا سی انہوں کو گیا بھی میرے پیسے واپس کرو، بندہ نہیں لے آئے، نہیں تو میں بادشاہ کو جانا۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہیں تو کچھ نہیں دیں گے، بس ہو گئی بات جو ہو گئی۔ اس نے کہا میں تمہاری شکایت بادشاہ کے سامنے کروں گا، تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا میں تمہاری کرنی ہے، شکایت کرنی ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کی خدمت میں جا کے سارا قصہ سنایا۔ میں نے بازار میں ایک قوم سے غلام خریدا تھا جس کی قیمت 600 درہم تھی،
جب میں غلام لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے میرا تعاقب کیا، پیچھا کیا، مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ غلام چھین لیا، لیکن میرے پیسے نہیں دیے، اس کو لے کے بھاگ گئے۔ نجاشی نے کہا اے قوم، یا تو اس تاجر کی رقم واپس کر دو ورنہ اس کا غلام اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ انہوں نے تو نہیں پتا کی یہ، انہوں نے کہا یا تو 600 درہم دیو جدا ہے جی، تو یا وہ غلام دیو جدا ہے، غلام واپس کر دو یا 600 درہم واپس کر دو، ورنہ اس کا غلام اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے جنہیں لے آئے، اور جدھر اس کا جی چاہے ادھر لے جائے گا۔ دونوں یہ فیصلہ کر دیا تو قوم نے فوراً اس کی قیمت 1 سیکنڈ کے اندر مل جل کے 600 درہم کر دی۔ یہ اب اسی تو سارے ہی مارے گئے ہوئے، یہ اصل گل کا پتہ لگ گیا تھا۔ تو اس واقعے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے نجاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا، سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ملک جب مجھے واپس کیا تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ اب میرے بارے میں جو یہ لوگ آئے ہیں ان کے لیے پیسے لے لوں، ان کے سارے ہبے اور سارے تحفے اور سارے گفٹ واپس کر دو، اور ان کو کہہ دو کہ تمہیں یہ بات واضح کر دی ہے اور بتا دی گئے ہے کہ مسلمان مہاجرین سے حسن سلوک کی تلقین ہوگی۔ اور اس نے جو خط لکھا اس واقعے کے بعد، وہ غلام جو 600 درہم میں بکتا تھا اور میرے باپ کو بھی مروایا، پھر اس کے بعد مجھے بھی بیچا، اور بیچ کے بعد پھر اللہ نے تو مجھے یہ سارا ملک واپس کیا۔ یہ نجاشی جس کی کہانی کچھ میں پچھلے جمعے بتائی ہے اور کچھ آپ کو پتہ لگی ہے، اس نجاشی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ کس نے؟ نجاشی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کو اس کا جواب دیا، اور حضور کا جواب کیا تھا، اس کا خط کیا تھا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان ہوگا۔ بے شک دیر سے سوس آ کے آئیں، جنہوں نے کشش ہے وہ پہلے آ کے سن لیں۔